فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعين الكرام اور سامعات الكرام، حاکم جمعہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فدا ربی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ والصلاۃ والسلام کے بعد آج کے خطبے میں میں ایک ایسے موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی خواہش کرتا ہوں، جو اس وقت کا ایک سلجھتا ہوا موضوع ہے اور ہر سماج، ہر خاندانی نظام، ہر قبیلہ، چاہے وہ نیچے سے شروع کیا جائے گھر کی اکائی سے یا پھر محلے اور گاؤں کی سطح پر دیکھا جائے، چھوٹی اکائی سے لے کر اوپر کی سطح تک یہ سماجی مسئلہ ایک سنگین مسئلہ بن کر ہمارے سامنے منہ پھاڑے پڑا ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ خاندانی نظام درہم برہم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاندان کا وہ تصور جو زمانے ماضی میں تھا، وہ تصور بہت حد تک متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے شکوہ، اولاد کو ماں باپ سے شکوہ، نوجوانوں کو اپنے بزرگوں سے شکوہ، بزرگوں کو اپنے نوجوانوں سے شکوہ۔ سب کچھ شکایت ہے کہ جو مد مقابل ہے وہ ان کو سمجھتا نہیں۔ ہر ایک کو یہ شکایت، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ والدین خوسٹ ہو چکے ہیں، سٹیا گئے ہیں، ان کو اس زمانے کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے، اس زمانے کے چیلنجز کا پتہ نہیں ہے، وہ ماضی میں جی رہے ہیں اور اس لیے وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر زمانے کے چیلنجوں میں ہمارا ساتھ دینے یا ہماری رہنمائی کرنے کے قابل نہیں۔ اور اولاد یہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد یہ ہماری ہے، گھر کا گارڈین میں ہوں، میں جس چیز کو اچھا سمجھوں میری اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہ اچھا سمجھے، میں جس چیز کو غلط سمجھتا ہوں اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھے۔ اس لیے کہ ان کے والدین نے ان کے ساتھ جو تربیت دی، ان کو جو انداز، جس انداز میں پالا پوسا، یہ اپنی اولاد کو بھی اسی انداز میں پالنا اور پوسنا چاہتے ہیں۔ اب اگر اولاد تابع فرمان بن جاتی ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر تابع فرمان نہیں بنتی، جہاں سر اٹھایا وہاں پھر والد اپنی قوت کو آزماتا ہے، کہتا ہے جا گھر سے نکل جا، یا تو میری بات مان کر کے میرے تابع فرمان بن کر کے گھر کے اندر رہو، یا پھر تم اپنی راہ لو، یہ گھر تمہارے لیے نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، میں جانتا ہوں کہ بعض گھروں کا حال اس کا الٹا بھی ہے کہ جب کنٹرول اولاد کے ہاتھ
جس کو مغربی اصطلاح میں ٹین ایج کہا جاتا ہے، اور انہی کی اصطلاحوں پر چلنے والے بہت سارے روشن خیال اپنے آپ کو باور کرنے والے لوگ اس کو مراہدہ کی عمر کہتے ہیں کہ یہ مراہدہ کی عمر ہے۔ یہ عمر دراصل عمر کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں اولاد اپنے بچپنے کو رخصت کر رہی ہوتی ہے، اور اگھان مارتا ہوا شباب، جوشیں مارتی ہوئی جوانی کی تحدیث پر اولاد ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جو عمر کا مرحلہ ہے یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے۔ ایک طرف بچپن رخصت ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف نوجوانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں اولاد پر توجہ کا جو معاملہ ہے وہ بہت نازک ہے۔ یہیں سے ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نہ اولاد اس موقع پر اپنے والدین کے جذبات کو سمجھ پاتی ہے، اور نہ والدین وہ والدین جو دو حال دو تربیت کا طریقہ جانتے ہیں، یا یہ کہ اپنا تسلط بنا کر کے رکھیں، اور یا یہ کہ اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر اس اولاد کو حاشیے پر ڈال دیں۔ ان کے لیے بھی مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اولاد اور والدین دونوں کے لیے مرحلہ نہایت درجہ چیلنج کا مرحلہ ہوتا ہے۔ آئیے میں اپنے سوچنے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب شریعت مطہرہ میں اللہ رب العالمین نے شریعت کو مکمل کر دیا اور قیامت تک آنے والے معاملات کو اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر اس کے احکام کو بیان فرما دیا ہے، تو کیا اتنا یہ اہم ترین مسئلہ تربیت کا مسئلہ یا اولاد کے اس اسٹیج پر ان کے ساتھ سلوک کیسے کیا جائے اور کیسے خاندانی نظام کو بچایا جائے، اس حوالے سے کیا شریعت میں کچھ تعلیمات ہیں؟ بغیر کسی دان لپیٹ کے میں سیدھے پہنچتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اس طرح کے مرحلے کے اندر نوجوانوں کی تربیت کا، نوجوانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، ان کے ساتھ معاملات کرنے کا، ان کے ساتھ تربیتی جوانی کو اختیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں، اور لوٹنا ضروری ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تمہارے لیے یعنی کس کے لیے؟ نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تم سب کے لیے، عمر کے کس مرحلے میں بھی تم ہو، تم سب کے لیے فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیا ہے۔ اور جب عمر کے ہر مرحلے کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیا اور بہترین نمونہ ہے، تو پھر ہم کسی اور کو کیوں جائیں دیکھیں؟ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ دیکھیں؟ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ تغیر پذیر ہے۔ جو حالات ہمارے بچپن میں تھے وہ حالات اس وقت نہیں ہیں۔ جو حالات ہمارے والدین کے زمانے میں تھے وہ حالات ہمارے بچپنے میں نہیں تھے۔ جو حالات دادا کے زمانے میں تھے وہ والد کے زمانے میں نہیں تھے۔ جو پردادا کے زمانے میں تھے وہ دادا کے زمانے میں نہیں تھے۔ زمانہ لگاتار تغیر پذیر ہے، تطور اس کے اندر آتا رہتا ہے، اور زمانے کے حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان ترقی کے مناظر بھی ایک طرف طے کرتا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف فتنے بھی اپنے بام عروج کو پہنچتے چلے جاتے ہیں، اور قرب قیامت جیسے جیسے ہوتا جائے گا ویسے ویسے فتنے اپنے
ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا تھا جو اشراط الساعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ فتنے ایسے برسیں گے تمہارے گھروں کے اندر جیسے بارش برستی ہے, اور جیسے بارش کے قطرے ہر حصے کو متاثر کر دیتے ہیں, ہر جگہ پر وہ پہنچ جاتے ہیں, ایسے ہی قرب قیامت میں جو فتنے آسمان سے برسیں گے. اچھا یہ عجیب تشبیہ دیتے ہیں آپ کہ ان فتنوں کے تعلق سے بھی اوپر سے آنے کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے. اوپر سے وہ آئیں گے, اس لیے کہ بارش اوپر سے آتی ہے, تعلق نیچے سے ہوتا ہے لیکن آتی اوپر سے ہے. بنتے ہیں بادل نیچے سے, اٹھتے ہیں بادل نیچے سے, پر بارش بنتی ہے اوپر جا کر اور پھر وہ لوٹ کر کے انسانوں کی طرف آتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے سارے فتنے تشکیل پاتے ہیں روئے زمین پر, لیکن نشر و اشاعت اس کی اور پھیلانے کا ذریعہ اس کو ڈش اینٹینا اور انٹرنیٹ اور جتنے اس قسم کے مصنوعی سیارے یا مصنوعی قمر جو بنا کر کے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو منتشر کیا جاتا ہے فضاؤں کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پر غور کریں, آپ قربان جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ایسے ہی برسیں گے. اس زمانے میں لوگوں کو تصور نہیں رہا ہوگا کہ فتنہ کیسے برسے گا. کیا وہ کوئی ٹھوس چیز ہے؟ وہ پانی ہے, پانی انسان محسوس کر سکتا ہے, چھو سکتا ہے, پی سکتا ہے, لیکن فتنہ ایک مانوی چیز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ وحی نہیں تھی تو بنایا جائے کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ ایک وقت آئے گا جب آسمانوں سے فتنے برسیں گے. یہ تصور اس زمانے میں کبھی تھا, تصور نہیں تھا لوگوں کو کہ فتنہ آسمان سے کیسے آئے گا. آج دیکھ لیجیے ہر بچے کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے, ہر گھر کے اندر ٹی وی ہے, ڈش لگے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں, اور نئے اب تو اس سے بھی زیادہ متطور چیزیں آ رہی ہیں جو ہم سب جانتے ہیں, اور ان سب کا تعلق فتنوں سے. تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور بھی پچھلے انوار کے مقابلے میں ان سے کہیں زیادہ, بلکہ پچھلے انوار کا مقابلہ کیا جائے تو کوئی تناسب ہی نہیں بنتا جس خطرناک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اب ایسے دور میں ایک بچہ پرورش پاتا ہے, ابھی وہ ٹین ایج سے گزر رہا ہے, وہ اپنے سامنے ان فتنوں کو دیکھتا ہے جو فتنے اس کی انگلیوں کی پہنچ میں ہیں. کل آپ لوگ والدین سے کہنا چاہوں گا اور احترام کے ساتھ کہ آپ کے زمانے میں یا آپ کے بزرگوں کے زمانے میں, دادا کے زمانے میں آپ تصور کر سکتے تھے کہ برائیاں اس قدر آسان ہو جائیں گی کہ لڑکے کو اولاد کو کمرے کے اندر بند کر دیجیے, 10 تالے لگا دیجیے, اس کے باوجود بچیوں کا اور بچوں کو یقینی طور پر آپ نے محفوظ کر دیا ہے, اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. کیا یہ صورتحال آپ کے بچپنے میں تھی؟ کیا ہمارے داداؤں نے, ہمارے پرداداؤں نے یہ زمانہ دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر وہ آزمائش پڑی نہیں کہ آپ کو ایسا موقع ملا ہو بہکنے کا, شہوات کی دنیا میں بے لگام ہو جانے کا. اور آج کی نئی نسل اس فتنے سے جوجھ رہی ہے. آپ کو اندازہ ہے کچھ؟ یہ قابل رحم ہے یہ نسل, جس نسل کے سامنے ہر طرح کی برائی کو اتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ ان کی انگلیوں کے ٹچ میں وہ برائیاں دسترس میں آ چکی ہیں. ان آزمائشوں سے ہمارے والدین, ہمارے اجداد, ہمارے پردادا, ان کے یہاں تصور نہیں تھا, اور جب تصور نہیں تھا تو آپ اپنے زمانے کے اصول لے کر کے اور آج کی اولاد کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے ہیں. ارے آج کی اولاد کے لیے آپ شکر منائیے کہ ایسے خطرناک حالات میں بھی بہت حد تک اللہ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے. یہ چیلنجز اگر آپ کے زمانے میں آئے ہوتے تو آپ اور کہاں تک
شہوات کی جنگ، حرام کاموں کو اس قدر آسان بنا دیا گیا ہے کہ اگر انسان کے اندر اللہ کا تقویٰ نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی پولیس، دنیا کا کوئی قانون انسان کو آج روک نہیں سکتا۔ یہ صورتحال ہے، اور اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں ہم نے اپنی تربیت کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوانوں کو اس طریقے سے نہیں رکھا کرتے تھے کہ یا تو میری بات مانو، میرے کنٹرول میں رہو، یا پھر تجھ کو سلام ہے، تو اپنی راہ میں اپنی راہ۔ لا، تسلط اور تحمیش یہ رویہ نہ کبھی قابل پذیرائی تھا اور نہ آج ہے۔ اس لیے اولاد کے حوالے سے والدین کو بھی اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا ہوگا، انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا شرعی نقطۂ نظر ہے کہ اپنی اولاد کو کی تربیت کا۔ یہ دو رویہ کہ یا تو دارومدار کر کے رہیں گے آپ اپنی اولاد پر، اور یا تو اپنی اولاد کو آگ کر دیں گے، گھر نکالا دے دیں گے، یہ رویہ کسی بھی طور پر قابل پذیرائی نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو اہمیت دیں، ان کے عمر کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کو سمجھیں۔ آپ محسوس کریں کہ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں بچپنا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر بچہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اس مرحلے کے بچوں کے اندر اعتماد پیدا کرتے تھے، ثقہ پیدا کرتے تھے، ان کو یہ باور کراتے تھے کہ وہ مرد ہیں، ان کے اندر قوت فیصلہ ہے، ان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو؟ 7 سال آپ اندازہ لگائیں، 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 7 سال کی عمر نماز کا، کیوں نماز کا؟ کیا بس یہ مقصد ہے کہ اس کو تقویٰ و طہارت کی تعلیم دی جائے؟ نہیں، صلاۃ جہاں ایک طرف تقویٰ و طہارت کا پیغام ہے، وہیں دوسری طرف اس بچے کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کا نام ہے۔ اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم مرد ہو، اور مرد کی ذمہ داریاں ابھی سے تمہارے سر پر پڑنا شروع ہو گئی۔ تم ایک ذمہ دار فرد ہو، سوسائٹی کے ایک ذمہ دار شخص ہو، جس پر کچھ مسئولیتیں ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ بازپرس ہیں۔ وہیں سے اس بچے کا ذہن بنانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں نا، ٹین ایج کے بعد کی بات چل رہی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی عمر تھی ان کی؟ صرف اور صرف 17 سال کی عمر، صرف اور صرف 17 سال کی عمر، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبار صحابہ کی موجودگی میں، کبار صحابہ کی موجودگی میں سپہ سالار بنایا اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کی قیادت میں کبار صحابہ کو لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا، وہ ان کی قیادت میں جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا ان کو، اور وہ بھی کون سی جنگ؟ عرب قبائل کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ نہیں تھا. وہ اپنے اولاد کے ساتھ، نوجوان نسل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائلاگ کا ماحول پیدا کرتے تھے، حوار کا ماحول پیدا کرتے تھے. حکم کا نہیں کہ کسی چیز کا کرنے کا حکم دیا مسلط ہو کر، آپ داروغہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مربی بنایا ہے اور مربی کی بنیاد پر اولاد سے آپ کو دعائیں دلوائی ہیں. کیا ہے دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب میرے والدین پر رحم کریو. کیوں رحم کریو بھائی؟ کما ربیانی صغیرا، جیسے اچھے انداز میں بچپنے میں انہوں نے مجھے تربیت کی، اس تربیت کے سلے کے طور پر اے اللہ ہم ان کو اوپر رحم کریو. تو کون سی تربیت ہم دے رہے ہیں؟ یہ داروغہ بن کر کے اپنے گھر میں داروغہ بن کر مسلط ہو جائیں، یہ تربیت اپنی اولاد کی؟ غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائلاگ کرتے تھے، حوار کرتے تھے، موقع دیتے تھے. اگر سامنے کوئی چیز ہے پوچھو، کوئی مسئلہ نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما، چھوٹی سی عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے یا غلام انی معلمک کلمات، اے بچے ادھر آؤ. نہ مجھے کوئی آرڈر دینا ہے نہ کسی چیز سے روکنا ہے، بس کچھ پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہوں، اسے یاد رکھو، زندگی میں کہنے سے مانگو یہ تمہارے کام آئے. یا غلام انی معلمک کلمات. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دی جو کہ وقت نہیں ہے، میں سب تفصیلات لے جانا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا معاملہ، ایک اور نوجوان کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے. نوجوان ہے، ٹین ایج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر سکتا، مجھے زنا کی اجازت دی. یہ سب ہم لوگ ممبر و محراب سے کبھی کبھار علماء سے سنتے ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکل میں کہاں لانا ہے، اس کی دلالتیں کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس پر کبھی غور نہیں کرتے. کیا کہا اس نے؟ اے اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں. کس سے کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاعر سے. اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ کہیں ابھی میرے اوپر سزا نافذ ہو جائے. اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے دو چار صحابہ کو مسلط کیا، کہا کہ جاؤ اس کمبخت والے کو دو چار کوڑے لگاؤ تاکہ دن میں تارے نظر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھ کو اپیل کرنے والی بات کہی، بیٹھایا، آؤ بیٹے بیٹھو. اس کے بعد سمجھایا کہ کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے گھر کے کسی فرد کے لیے گوارا کرو. یعنی ان کے ذہن کو لاجیکلی ان کو اپیل کی، اور وہی لاجک آج ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا اندازہ ہے کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے، کس طرح کے چیلنجز اس کے سامنے ہیں. قانون کی شکل میں جو عوام پیش کی جا رہی ہے، یا جو سیریس پیش کیے جا رہے ہیں، یا جو ڈیجیٹل فرینڈشپ کا ان کا دائرہ کار ہے، کس کس قسم کے مزاج کے لوگ اس کی دائرہ کار میں، دوستی کے دائرے میں آ رہے ہیں، آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے. اس لیے اولاد پر ڈکٹیٹر بننے کے بجائے آپ ان کے خیر خواہ بن کر کے ان کے ساتھ ملیں، ان کی رہنمائی کریں. وہ آپ کے رحم و کرم کے محتاج نہیں، آپ کی سختی کے نہیں، آپ کے ظلم و جبر کے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کس سے اپنی دوستی کا رہا ہے. اس طرح کی تعلیمات اپنے بچوں کو دیجیے. یہاں سے ان نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو مجبور نہیں کرتے تھے کسی کام پر. جیسے میں نے بتایا کہ جس کے اندر قیادت کا مرکز تھا اس کو قیادت کی ذمہ داری تھی، جس کے اندر صفات کی ذمہ داری سنبھالنے کی اہلیت تھی ان کو صفات کی ذمہ داری تھی. کوئی آیا اور رسول کے سامنے سوال کرنے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ نے صرف ایک لفظ کہا لا تغضب، لا تغضب، تم غصہ چھوڑو. پھر ایک نوجوان آیا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو بھائی، کسی کام کو کرنے کے وقت اس تفقیقات کا وہی رفتہ کرنا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیا کرو، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو پھر اس کام کو کرو، اور اگر نہیں مطمئن ہے، اگر ضمیر تمہارا بیدار ہے اور کہیں پر تم بے کچو کے لگا رہا ہے تو اس کام سے باہر آ جاؤ.
اسی طریقے سے ہر صحابہ کے یہاں جس قسم کی مہارت پائی جاتی تھی اس قسم کی مہارت پہ اپنی اولاد کو لگایا. ہمارے یہاں والدین کیا چاہتے ہیں کہ اگر وہ بزنس میں لگے ہوئے ہیں تو اولاد بھی بزنس میں لگ جائے, یا پھر اگر کسان ہیں تو اولاد بھی کسان ہو جائے, یا پھر اگر اولاد اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی تو چاہتے ہیں زبردستی یا تو ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے, اس سے نیچے کی بات تو سوچتے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اپنی رغبت کو دیکھتے تھے, نوجوانی کے حالت میں ان کا رجحان کس طرف ہے اس رجحان کے مطابق ان کو مشورہ دیتے تھے. حضرت زید بن ثابت کا معاملہ دیکھ لیا, ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ملٹی لینگویج سیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کو سریانی زبان سیکھنے پر لگا دیا, یعنی ماس میڈیا کمیونیکیشن میڈیا کا معاملہ یا زبانوں کا معاملہ, یہ سارے کے سارے اس زمانے میں الگ الگ باقاعدہ یہ فنون ہے, یہ پیشے ہیں. تو جس اولاد کے ساتھ جس قسم کی رغبت آپ دیکھیں اس طریقے کی رغبت کو اس کو لگائیں, اور اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کے ماحول کو سمجھیں, ان کے چیلنجز کو سمجھیں, اور ان کے ساتھ دائرات کی فضا برقرار رکھیں, ان کے ساتھ گفت و شنید کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے جو معاملات ہیں ان کو گفت و شنید کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں. ہم ان پر داروغہ نہ بنیں. بچوں کی تربیت, نوجوانوں کی تربیت یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور امت محمدیہ میں خاص طور سے اس زمانے میں اگر اس عمر کے مرحلے میں اگر والدین نے اپنے ان نوجوان بچوں سے غفلت برتی تو یقین مانیں ابھی تو ہمارے مجھے نہیں معلوم کہ 10% یا 20% حصے کے بچے ایسے ہیں جو یہاں اسکولنگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں یا نشے کی لت میں ان کی لعنت میں مبتلا ہیں, اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ یہاں کے مقامی ہیں. یہ سب ان سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو سبب گھر کے اندر آپ کو نظر آئے گا. گھر کے اندر اس کی جڑ دکھائی دے گی. اگر آپ ان حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اپنے صحابہ کو ٹرین کرنے کا, اور خاص طور سے ٹین ایجر جو صحابہ تھے ان کی تربیت کا جو انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اس تربیت کے انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. موضوع بہت لمبا ہے لیکن چونکہ وقت ختم ہوا اس سے میں اللہ رب العالمین سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس موضوع کی حساسیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری نئی نسل کو شبہات اور شہوات دونوں فتنوں سے اللہ رب العالمین بچائے. اللہ رب العالمین ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری بیٹیوں کی, ہماری بہنوں کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین دشمنان اسلام جو اس وقت مسلمانوں کو ہر طرح سے تعبیر کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی سازشوں کو, ان کی مکاریوں کو, ان کی خیانتوں کو, ان کی سازشوں کو اللہ رب العالمین خود انہی کے اوپر بھیج دے. اللہ رب العالمین ان کی تدبیروں کو ان کے لیے تدبیر بنا دے, خود ان کی تدبیروں کے اندر ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے. اور ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے. اللہ کی نصیب میں بھیڑ ہے لیکن اللہ رب العالمین کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ضائع نہیں ہونے دیتا. جو ہمیں بلا یوں مہین بلا یوں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اب تیری رسی بہت ڈھیل ہو چکی ہے, اے مالک الہ اب تو اپنی رسی کو سختی کے ساتھ پکڑ لے. اے اللہ ظالموں سے انتقام دے لے. پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, جہاں عالم اسلام کے ساتھ مسائل اور مشکلات ہیں, اے اللہ اپنے مسائل اور مشکلات کو دور فرما دے. اور تمام دشمنان اسلام کو اگر ان کے اندر خیر ہے تو ان کو ہدایت کی راہ نصیب فرما دے, اور اگر ان کے اندر خیر نہیں ہے, اے اللہ تو عالم الغیب ہے, تو اے اللہ ان کی سازشوں کو خود ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دے. اور ہمیں اسلام بندہ اور آپ اور خیر ہو. اپنا